اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی سو سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ جادو ہے اور موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ مشہور مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ فرعون کے بلائے گئے جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہو گیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ شام، مصر، عراق، بابل کے اندر جادوگری اور عملیات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ جادو اور معجزے دونوں کے اسباب ہم سے مخفی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بابل میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، زیر نظر ویڈیو جادو کی تاریخ کے حوالے سے دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو دو مقاصد کے لیے نازل کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق واضح کرنا اور دوسرا انسانوں کی آزمائش اور امتحان۔ چنانچہ یہ فرشتے کسی کنویں یا غار میں موجود ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ فرشتے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن معجزہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ خاص کلمات ہی پڑھیں گے یا لکھیں گے یا کوئی خاص عمل کریں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، بلکہ جب اللہ چاہتے ہیں رسول اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور معجزے میں فرق سمجھاتے اور جادو کی بھی وضاحت کرتے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ چنانچہ جادو کی ایکسپلینیشن اور جادو کی حقیقت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں اس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ جادو کی ابتدا ہاروت اور ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بہت پہلے یہ کفر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا۔ ہاروت ماروت تو اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین گرامی، مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ عملیات کا جو کام تم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات میں سے ہے، تو وہ فوراً کہتے یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور انہوں نے اس جادو کے کفریہ کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔
وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو کچھ نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلہ میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ ناظرین گرامی، مدینہ کے یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پر طعن اور تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ امام ابن جریر رحمہم اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ صدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو وہ باتیں بتاتے اور وہ باتیں اسی طرح واقع ہو جاتی۔ ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لی، اور بنو اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا۔ جب کئی سال گزر گئے تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ذکر فرمایا تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ سلیمان جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے ہیں، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔